افغان عبوری حکومت کے وزیر مہاجرین اور حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کے بیٹے خلیل حقانی کا قتل طالبان کے لیے ایک بڑا دھچکا تو ہے ہی، لیکن یہ افسوسناک واقعہ پاکستان کے لیے بھی ایک بری خبر ہے، کیونکہ خلیل حقانی کو طالبان کی حکومت میں پاکستان کا دوست تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حقانی برادران دہائیوں تک پاکستان میں رہائش پذیر رہے، جہاں حقانی نیٹ ورک کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ خلیل حقانی افغان دارالحکومت کابل میں تب ایک خودکش دھماکے میں مارے گئے جب وہ مسجد جا رہے تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داری اب تک کسی گروپ نے تسلیم نہیں کی، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دھماکے کی منصوبہ بندی داعش نے کی ہوگی۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک خلیل حقانی کی ہلاکت افغانستان میں طالبان حکومت کا سب سے بڑا نقصان تصور کیا جا رہا ہے۔ خلیل حقانی طالبان حکومت میں شاید واحد وزیر تھے جنہیں پاکستان نواز تصور کیا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ خلیل حقانی کے بھتیجے اور جلال الدین حقانی کے بڑے بیٹے کمانڈر سراج الدین حقانی اس وقت نہ صرف حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں بلکہ موجودہ طالبان حکومت میں وزیر داخلہ بھی ہیں۔ خلیل حقانی افغانستان میں امریکہ کی سوویت یونین کے خلاف جنگ کے دنوں سے ہی اپنے بڑے بھائی جلال الدین حقانی کی طرح ایک دیو مالائی کردار کے حامل تھے۔ اس جنگ کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں بھی خلیل حقانی کی جنگجوانہ حس کے باعث وہ امریکہ اور امریکی انٹیلیجنس کے ریڈار پر تھے، جو شاید وہ آخری وقت تک رہے ہوں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ان کے سر کی لگائی گئی قیمت بدستور موجود تھی۔ یہ نیوز سے وابستہ سینئر صحافی اعزاز سید بتاتے ہیں کہ جب طالبان نے 15 اگست 2021 کو کابل پر اپنا قبضہ جمایا تو ان کی 22 اگست 2021 کو ہاتھ میں امریکی بندوق پکڑے خلیل حقانی سے یادگار ملاقات ہوئی تھی۔ خلیل حقانی کے سر پر امریکہ نے انعام مقرر کر رکھا تھا، کیونکہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں خلیل حقانی نہ صرف القاعدہ بلکہ اپنے طالبان ساتھیوں کو امریکہ پر حملوں کے لیے منظم کرتے رہے تھے۔ امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کے دوران حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کی وفات کے بعد خاندان کے سربراہ کے طور پر کمانڈر سراج الدین حقانی کا نام سامنے آیا تھا، تاہم پس پردہ معاملات کی نگرانی عملی طور پر جلال الدین حقانی کے چھوٹے بھائی خلیل حقانی ہی کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ ماضی میں خود خلیل حقانی پر کئی خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا گیا تھا۔ عجیب المیہ یہ ہے کہ وہ خود بھی کابل میں اپنی وزارت مہاجرین کے زیر انتظام چلنے والی مسجد میں پہلے سے انتظار میں موجود ہاتھ پر پلستر پہنے ایک خودکش حملہ آور کا نشانہ بنے۔ خودکش حملہ آور بظاہر اپنے ہاتھ پر چڑھے پلاسٹر میں بارودی مواد چھپا کر حقانی کے محفوظ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تھا، جہاں خلیل حقانی کا دفتر بھی تھا اور اس سے مہلک مسجد میں وہ نماز بھی ادا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ خلیل حقانی کے سر پر امریکی محکمہ مالیات نے سال 2014 میں $5 ملین انعام کی رقم رکھی تھی، جو ان کے مرتے دم تک قائم رہی، باوجود اس کے کہ فروری 2020 میں ہونے والے ایک معاہدے کے مطابق امریکہ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کا دوست بن چکا تھا۔ پاکستان کے خصوصی مندوب برائے افغانستان صادق خان نے کابل میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان غم کی اس گھڑی میں افغان حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔